فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ مرکزی ٹیم نے ریاست تلنگانہ میں شدید بارشوں سے سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر ریاستی سکریٹریٹ میں منعقدہ تصویری نمائش دیکھی۔ ریاستی حکومت کے اسپیشل چیف سکریٹری اروند کمار اور انفارمیشن سول ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے اسپیشل کمشنر ہنمنت راؤ نے تصویری نمائش کے فوٹوز کے ذریعے نقصان کی تفصیل بتائی۔ بعد ازاں مرکزی ٹیم نے ریاستی حکومت کے چیف سکریٹری کی قیادت میں منعقدہ میٹنگ میں حصہ لیا۔ حکام نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے بارش اور سیلاب سے مختلف محکموں کو ہونے والے نقصانات کی وضاحت کی۔ اجلاس کے بعد مرکزی ٹیم نے اضلاع میں جا کر فیلڈ لیول پر ہونے والے نقصانات کا معائنہ کیا۔ تلنگانہ کی چیف سیکرٹری شانتی کماری نے کرنل کے پی سنگھ کی قیادت میں دورہ کرنے والی مرکزی ٹیم کو 31 اگست اور 3 ستمبر کے درمیان غیر معمولی بارش کی وجہ سے ریاست بھر میں ہونے والے وسیع نقصان کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 6 رکنی مرکزی ٹیم نے سیکریٹریٹ میں چیف سیکرٹری اور ریاستی حکومت کے سینئر عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کی۔ چیف سیکرٹری نے ٹیم کو بتایا کہ مختصر نوٹس پر موسم کی اطلاع ملنے کے باوجود ریاستی انتظامیہ نے تیزی سے کام کیا، جس کے نتیجے میں انسانی جانوں کا نقصان کم ہوا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی باقاعدگی سے صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور ڈپٹی چیف منسٹر نے 2 دیگر وزراء کے ساتھ ذاتی طور پر کھمم کا سفر کیا تاکہ شدید بارش کے باوجود راحت اور بچاؤ کاموں کی نگرانی کی جا سکے۔ ریاستی حکومت نے فوری طور پر امدادی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے ضلع انتظامیہ کو فنڈز جاری کیے۔ شانتی کماری نے مرکزی ٹیم پر زور دیا کہ وہ امدادی رہنما خطوط کو مزید لچکدار بنانے پر غور کرے جس سے ریاستی حکومت وسیع تر امداد فراہم کر سکے۔ انہوں نے تلنگانہ میں ہنگامی حالات کے دوران بچاؤ کارروائیوں میں حصہ لینے کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی طرح خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کی چیف منسٹر کی ہدایت کا بھی ذکر کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے واضح کیا ہے کہ جن افراد نے تالابوں اور نہروں پر قبضہ کر رکھا ہے، خواہ وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، وہ خود ہی اس سے دستبردار ہو جائیں۔ بصورت دیگر حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسسٹ مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ہیڈرا اس کو منظم کر دے گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ تالابوں اور نہروں پر غیر مجاز قبضے سیلاب کی وجہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا جو غیر مجاز تعمیرات کئی علاقوں میں سیلاب کا باعث بن رہی ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تلنگانہ کے سماج کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے انہوں نے متاثرین کے ساتھ دوستانہ پولیسنگ کرنے اور مجرموں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی پولیس کو ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں امن و سلامتی کے ساتھ نوجوانوں کے لیے سرمایہ کاری اور روزگار کے موقع آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ جنہوں نے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود ان کی ترجیح ہے، نشاندہی کی کہ انہوں نے کافی کم وقت میں کسانوں کے 18,000 کروڑ روپے کے فصل کے قرضات معاف کیے۔ اس موقع پر سیلاب زدگان کے لیے پولیس کی جانب سے 11 کروڑ 6 لاکھ روپے کا عطیہ دیا گیا ہے۔ یہ چیک وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو ڈی جی پی جتیندر نے حوالے کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت نے جو کالا قانون وقف امینڈمنٹ بل 2024 لے کر آئی ہے اس کو رد کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے ایک QR کوڈ جاری کیا گیا ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس QR کوڈ کے ذریعے JPC کو اپنی رائے بھیج کر اس بل کو رد کریں۔ QR کوڈ کے ذریعے JPC کو رائے بھیجنے کی آخری تاریخ 13 ستمبر 2024 جمعہ ہے۔
دیکھیے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس ضمن میں مزید کیا کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں اس ویڈیو میسیج کے ذریعے، جس میں آپ تمام سے گزارش ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نریندر مودی کی حکومت نے ایک ظالمانہ اور ایک غیر دستوری وقف ترمیمی بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے۔ اس کے خلاف اعتراضات دینے کا وقت 15 دن کا دیا گیا ہے، اور 15 دن کی مہلت 13 سپٹمبر کو ختم ہو رہی ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو QR کوڈ کے ذریعے ہم کو یہ سہولت فراہم کی ہے کہ ہم اس پرپوز بل کے خلاف اپنے احتجاج کو اور اپنی مخالفت کو درج کروائیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا فون کو لے کر اس QR کوڈ کو دیکھیے، اور اس QR کوڈ کو سکین کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آئے گا، ایک بلو بٹن آئے گا اوپن جی میل کو آپ پریس کریے، اور اس کے ساتھ یہ سب تمام چیزیں آ جائیں گی۔ اس پہ آپ کا ای میل اکاؤنٹ آلریڈی ہے یا ڈال دیجئے، پھر اس کو آپ سینڈ کر دیجئے، جیسا میں نے ابھی سینڈ کیا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ، کیونکہ جمعے کا دن 13 تاریخ آخری دن ہے، تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اس غلط قانون کو جو ہماری وقف کی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے نریندر مودی نے بنایا، ہماری مسجدوں کو، خانقاہوں کو، قبرستانوں کو، ہماری زراعت کی زمین کو چھیننے کے لیے بنایا، میری آپ تمام سے گزارش ہے، چاہے وہ متولی ہو، چاہے وہ کسی ذمہ دار ہو قوم اور ملت کے، آپ اپنا اس QR کوڈ کے ذریعے اپنا احتجاج اور اپنا ریجیکشن اس بل کے لیے درج کروائیے، اور مجلس کے تمام MLAs انشاءاللہ جمعے کے دن اپنے اسمبلی حلقہ جات میں جمعے کی نماز پڑھیں گے، اور حیدرآباد کے مختلف مساجد کے سامنے یہ QR کوڈ لگایا جائے گا، اور تمام مسلیان سے، اور خاص طور سے میری ماں اور بہنوں سے اپیل ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بڑی تعداد میں میری ماں اور بہنیں اس کالے قانون کے خلاف اس کا ریجیکشن کریں QR کوڈ کے ذریعے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا نے ایک صحافتی بیان میں موجودہ تلنگانہ حکومت پر سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان کانگریس حکومت پر بھروسہ اور سیکولر جماعت سمجھتے ہوئے اقتدار پر فائز کیا، لیکن آج مسلمانوں پر ہی ظلم و ستم ڈھائے جا رہے۔ کانگریس حکومت میں اقلیتیں غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ الیکشن سے پہلے جھوٹے دعوے کرتے ہوئے، مسلمانوں سے ہمدردی کا جھوٹا ڈھونگ رچاتے ہوئے اور ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہوئے چکنی چپٹی باتیں کرتے ہوئے مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرتے ہیں، پھر جب اقتدار پر فائز ہو جاتے ہیں اپنے بلند بانگ وعدوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے مسائل کے حل تو دور کی بات ہے، ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ مولانا نے کہا کہ کانگریس حکومت اقلیتوں کے مسائل کے حل میں ناکام ہو چکی ہے، لا اینڈ آرڈر بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے جن افراد کو انتخاب کرنے ایوان میں بھیجا جاتا ہے، وہ بھی حکومتوں کے چاپلوس بن کر رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں یا CM سے ملنا چاہتا ہے تو یہی لوگ حائل بن جاتے ہیں۔ نہیں معلوم کہ ان افراد کا ذاتی مقصد کیا ہوتا ہے یا حکومت کی سازش ہے۔ مولانا نے اقلیتی نمائندوں سے اپیل کی کہ مظلوم مسلمانوں کی آواز کو حکومت کے ایوانوں تک پہنچائے۔ مسلمانوں سے ان کو ملنے موقع دیا ہی نہیں جاتا، اور یہ میرے خیال میں ان کی ایک دور اندیشی ہے CM صاحب کی کہ مسلمانوں کو دور کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ مگر یاد رکھیے، آپ جو جیتے ہیں یہ مسلمانوں کے ووٹوں سے جیتے ہیں، اور جہاں بھی جیت رہے ہیں سیکولر لوگ جو ہے، ہمارے غیر مسلم جو ہے، جو مسلمان ہے، وہ آپ کو جتائے ہیں۔ وہ جو نقصان پہنچانے والے ہیں حکومتوں کو، میں ان کے بارے میں ذکر نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستو، آج مجھے کہتے ہوئے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ اقلیتوں کی نمائندگی کرنے والے بھی آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے دباؤ میں اس قدر آ گئے ہیں کہ ان کی زبانوں سے کچھ نکل رہا نہیں، اور نکلا تو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ایک خوف ہے، ان کو ایک ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کہنے میں کہ حکومت ہمارے لیے کیا کرے گی۔ ارے اللہ سے ڈرو، ایسی حکومتیں 100 آئیں گی 100 جائیں گی، لیکن تم اللہ کے سے نہیں ڈریں گے اور ہماری
اس وقت حالات پر آپ کی آواز اگر اس یعنی کیا کہتے ہیں اس کمیٹی میں رہ کر آپ نہیں اٹھائیں گے تو اللہ کے پاس مجرم آپ بھی ضرور ہو جائیں گے. ایسے ہی آج دیکھیے آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان نے ایلورو ضلع میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا، جبکہ دریائے گوداوری میں پانی کی بڑھتی ہوئی سطح نے حکام کو ڈولیشورم کاٹن بیرج پر خطرے کا الرٹ جاری کرنے پر آمادہ کیا ہے. راجمنڈری کے ضلع کلکٹر پی پرسنٹی نے کہا ہے کہ گوداوری ندی میں تیز ہونے کی وجہ سے دریا کے کنارے کے علاقوں کے لوگوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے. محکمہ آبپاشی کے اہلکار 13 لاکھ کیوسک پانی نیچے کی طرف چھوڑ رہے تھے. لوگوں کو دریا میں نہانے سے خبردار کیا گیا، جبکہ ماہی گیروں کو بھی دریا میں جانے سے روک دیا گیا ہے. حکام نے لوگوں کو یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ اگلے 48 گھنٹوں تک دریا میں گنیش کی مورتیوں کو نہ وسرجن کرے، کیونکہ دریا میں تیزی ہے اور ان سے وسرجن کو ملتوی کرنے کی تاکید کی گئی ہے. ڈی سی ایم اور ڈپٹی سی ایم پون کلیان نے ضلع میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایلورو کے ضلع کلکٹر کے ویٹری سیلوی سے فون پر بات کی ہے. ضلع کلکٹر نے انہیں بتایا کہ اوپر کی طرف ہونے والی شدید بارش کی وجہ سے ایلورو اور تانڈوا آبی ذخائر میں بہت زیادہ پانی آیا ہے اور اس کے نتیجے میں ضلع میں 62,000 ایکڑ سے زیادہ فصلیں زیر آب آ گئی ہیں. نہروں میں شگاف پڑنے اور بہنے کی وجہ سے سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں، جس سے پیتا پورم اور پڈا پورم حلقوں میں گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے. ویتنام کے شمالی علاقے میں سمندری طوفان یاگی سے اور اس کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب کی وجہ سے 141 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 59 لاپتہ ہیں. یہ اطلاع زراعت اور دیہی ترقیات کی وزارت نے دی ہے. وزارت نے کہا ہے کہ مہلوکین میں سے 29 کا تعلق کاؤبنگ صوبے سے، 45 افراد لاؤ چانی صوبے سے اور 37 کا تعلق ینبائی صوبے سے ہے. ویتنام کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق توین کوانگ صوبے کے مقامی حکام نے تصدیق کی ہے کہ دریائے لو پر قائم بند پانی کی سطح بڑھنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا. نیشنل ہائیڈرو میٹرولوجیکل فورکاسٹنگ سینٹر نے کہا کہ دارالحکومت ہنوئی میں ریڈ ندی سیلاب کی سطح 3 میں سے انتباہی سطح 2 سے گزر چکی ہے اور سپہر اپنی بلند ترین سطح تک پہنچنے کی پیش گوئی کی گئی. موسمیاتی مرکز نے تھاؤ ندی میں پانی کی انتہائی بلند سطح اور متعدد دیگر ندیوں میں پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہونے کی وارننگ جاری کی. مرکز نے شمال کی ندیوں میں حد سے زیادہ سیلابی پانی کی وارننگ دی ہے. مرکز نے کہا ہے کہ شمالی علاقے میں ندی کے کناروں پر نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ زیادہ ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی توقع ہے. آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان نے تلنگانہ چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں ایک بڑا عطیہ پیش کیا ہے. پون کلیان نے 1 کروڑ کی رقم فنڈ میں دی، جس سے تلنگانہ میں فلاحی منصوبوں اور مدد کے اقدامات کے لیے حمایت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے. یہ عطیہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کے دوران باضابطہ طور پر پیش کیا گیا. پون کلیان کا یہ اقدام بین ریاستی تعاون کے عزم اور ریلیف کی کوششوں میں مدد دینے کی ان کی وابستگی کو اجاگر کرتا ہے. یہ اہم عطیہ تلنگانہ میں مختلف امدادی سرگرمیوں اور ترقیاتی منصوبوں کی حمایت کے لیے استعمال ہوگا. عوام اور سیاسی حلقوں میں اس اقدام کی وسیع پیمانے پر تعریف کی گئی، جو دونوں ریاستوں کے درمیان اتحاد اور باہمی مدد کی روح کو ظاہر کرتا ہے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس فراق دلانہ عطیہ پر شکریہ ادا کیا اور اس بات پر روشنی ڈالی کہ اس طرح کی امداد علاقائی چیلنجز کو حل کرنے اور جاری امدادی کارروائیوں کی حمایت میں اہم کردار ادا کرتی ہے. کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ذات پات کا نظام ہندوستانی سماج میں عدم مساوات کی جڑ ہے اور بہوجن طبقہ کے تمام لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ملازمتوں میں ریزرویشن کی حد میں اضافہ کیا جانا چاہیے. امریکہ کے دورے کے موقع پر راہل گاندھی نے ایک فیس بک پوسٹ میں کہا ہے کہ ملک میں ہر ایک باشندے کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذات پات کی مردم شماری کی جائے اور کمزور اور پسماندہ طبقوں کے لیے
لیے ریزرویشن سسٹم کو 50% سے زیادہ بڑھایا جائے۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ہندوستان میں ذات پات بنیادی مسئلہ ہے، سماجی عدم مساوات کی جڑ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ریزرویشن پر 50% کی حد کو ختم کیا جانا چاہیے، تمام طبقات کو ان کا منصفانہ حصہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ذات کی مردم شماری بہوجن طبقے کو ناانصافی کی اس دلدل سے نکالنے کے لیے جامع منصوبے بنانے کی بنیاد بنے گی۔ کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک میں ہندوستان مخالف سرگرمیاں ہماری پرامن نظام کے لیے پریشان کن ہے۔ راہل گاندھی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے پڑوسی ملک چین نے ہندوستانی دارالحکومت دہلی کے برابر زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ پاکستان کے دہشت گرد ہندوستان کو غیر مستحکم کرنے میں مصروف ہے۔ ہم نے ہی بنگلہ دیش کو آزاد کرایا تھا اور وہاں کی صورتحال بدستور نازک ہے۔ چین کے تجاوزات پر یہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا، چینی فوجی دستوں نے لداخ میں دہلی کے برابر زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آفت ہے۔ میڈیا اس کے بارے میں لکھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی پڑوسی ملک امریکہ کے 4000 مربع کلومیٹر رقبے پر قابض ہو جائے تو امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا کوئی صدر یہ کہہ کر فرار ہو سکے گا کہ اس نے اسے اچھی طرح سنبھالا ہے؟ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مودی نے چین کو بالکل بھی اچھی طرح سے ہینڈل نہیں کیا۔ مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی کہ چینی فوجی دستے ہماری سرزمین پر بیٹھے رہیں۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے کی شیو سینا مسلم خواتین کو برقع بانٹ رہی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب شیو سینا مسلم خواتین میں برقعے تقسیم کر رہی۔ اس حوالے سے ممبئی کے بائکلا علاقے میں کئی مقامات پر ہورڈنگز لگائے گئے تھے۔ یہ ہورڈنگز شنڈے گروپ کے MLA یامنی جادو نے لگوائے۔ اس کے بعد مسلم اکثریتی علاقے مدن پورہ میں باقاعدہ ایک پروگرام منعقد کر کے مسلم خواتین کو برقع تقسیم کیا گیا۔ اب ادھو گروپ کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے شیو سینا کے اس فیصلے پر رد عمل ظاہر کیا۔ سنجے راوت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پارٹی چھوڑنے والے رکن اسمبلی کو بھی برقع پہنایا جائے، کیونکہ آنے والے انتخابات میں انہیں برقعے میں عوام کا سامنا کرنا پڑے گا، ورنہ لوگ ان پر جوتوں سے حملہ کریں گے۔ انہوں نے رکن اسمبلی کو غدار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لوگ الیکشن جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ سنجے راوت نے اس تضاد کی نشاندہی کی کہ جہاں یہ لوگ برقع بانٹ رہے، وہیں دوسری طرف ان کے لیڈر اسکولوں اور کالجوں میں برقع پہننے کی مخالفت کر رہے۔ واضح ہے کہ رواں سال لوک سبھا انتخابات میں یامنی جادو اس علاقے سے الیکشن ہار گئی تھی، کیونکہ یہ مسلم اکثریتی علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے مانا جا رہا ہے کہ اسمبلی انتخابات سے پہلے مسلم رائے دہندگان کو راغب کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جا رہے اور شیو سینا کی جانب سے مسلم خواتین کو برقعے تقسیم کیے جا رہے۔ دستک دے رہا، اس کے کئی نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ یورپ میں تو کووڈ-19 کا نیا سب ویریئنٹ XEC تیزی سے پھیلنے لگا۔ حال ہی میں جانکاری دی گئی کہ کووڈ-19 کے سب ویریئنٹ پر عالمی سطح کے صحت ملازمین کی نظر ہے اور انہوں نے اس پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ XEC کا سب سے پہلا معاملہ جرمنی میں سامنے آیا تھا، پھر اس کے کیس نیدرلینڈ اور مغربی یورپ کے دیگر حصوں میں بھی ملے۔ ماہرین نے وارننگ دی ہے، یہ سب ویریئنٹ کچھ مہینوں میں اپنے پھیلاؤ کے اعلیٰ سطح تک پہنچ سکتا ہے۔ ڈاکٹرز اور سائنسداں کووڈ کے اس نئے سب ویریئنٹ پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ یہ سب ویریئنٹ KP.3.1.1 سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لاس اینجلس ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کیلیفورنیا میں موجود ایک ڈاکٹر نے کہا، XEC ابھی شروع ہو رہا اور عالمی سطح پر اور گھریلو معاملوں کی تعداد کو اہم طور پر متاثر کرنے میں کئی ہفتوں سے لے کر مہینوں تک کا وقت لگ سکتا ہے، حالانکہ یہ یقینی طور سے کنٹرول لے رہا اور اگلا خطرناک سب ویریئنٹ معلوم ہوتا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ شمالی غزہ کے جبالیہ قصبے میں واقع مکان کو نشانہ بنا کر کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 9 فلسطینی جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ میں فلسطینی سول ڈیفنس کے اہلکار محمود باسل نے کہا کہ اسرائیلی طیاروں نے جبالیہ میں غزہ اسٹریٹ پر القدس اوپن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اکرم النجار کے گھر پر حملہ کیا، جس میں 3 بچوں اور 2 خواتین سمیت 9 لوگوں کی موت ہو گئی اور پڑوسی گھروں
में मौजूद दीगर अफराद जख्मी हुए। बासिल ने मजीद कहा है कि शहरी दिफा की टीमें अब भी लापता अफराद को बचाने के लिए काम कर रही हैं, जो मुमकिना तौर पर निशाना बनाए गए मकान और उससे मुलाका इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मरने वालों और जख्मियों को शुमाली गजा के इंडोनेशियाई अस्पताल ले जाया गया है। अभी तक इसराइल की जानिब से इस हमले पर कोई बयान सामने नहीं आया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,